الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جن بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا تھا انہوں نے بہت ہی احسن انداز سے اپنے سوالات کا جواب دیا اور پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کا بھی ابھی جلد ہی آپ کے سامنے ان کے انعامات اور ان بچوں کے نام نمایاں کیے جائیں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا حفاظ مقابلہ، اس کا وقت صبح 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک تھا اور ظہر کے بعد 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک ہمارے یہیں اسی جگہ پر دینی مقابلہ ہے، جس میں اور مدارس کے بھی طلبہ آئیں گے۔ اس میں بھی 30 دعائیں آپ حضرات کے سامنے آپ کو نصاب دیا گیا تھا کہ جو بچہ 30 دعائیں سنائے گا اس بچے کو بھی اس مقابلے میں اول، دوم، سوم پوزیشن دعائیں سنانے پر ملیں گی۔ تو ابھی انشاءاللہ العزیز دوپہر میں ابھی اس کی بھی تیاری ہونی ہے اور بچوں نے لنچ بھی کرنا ہے، اس لیے زیادہ تاخیر نہیں کرتے۔ جو ثالث حضرات تھے مولانا حمزہ انور صاحب اور قاری ابو بکر صاحب اور قاری معراج الحسن صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں کہ جلد پوزیشنیں ریڈی کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم جلد پوزیشنوں کا اعلان کر کے پھر ظہر سے پہلے بچے لنچ کر کے ظہر کی نماز کی تیاری کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین عالی متین کے ساتھ ہمیں جوڑا ہوا ہے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، مگر ایک چیز یہاں دیکھنے کو ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی خاطر، اس دین اسلام کی خاطر اپنے محبوب نبی کو بھی تکلیف میں ڈالا، اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف میں مبتلا کیا، ان کو اسی دین کی خاطر تکلیف برداشت کرنی پڑی، اسی دین کی خاطر ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا، اسی دین کی خاطر اپنے دندان مبارک شہید کروانے پڑے، اسی دین کی خاطر اپنی بیویوں سے جدا ہوئے، اسی دین کی خاطر اپنی بیٹیوں کو طلاقیں برداشت کی، اور اسی دین کی خاطر کفار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اوجنی پھینک دیا کرتے تھے، سب کچھ برداشت کی، صرف اور صرف اس دین اسلام کی خاطر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اس دین اسلام پر کاربند رہے۔ آج اگر ہم بھی اپنے دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اہمیت کو بٹھا لیں گے، اس دین اسلام کو اپنی زندگی میں اجاگر کر لیں گے، اپنی نسلوں کو اس دین اسلام پر لے آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آسمان سے فرشتوں کو مدد کے لیے اتارا تھا، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اتریں گے۔ اگر ہم اس دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، تو اس لیے ان محافل کا، ان مقابلوں کا رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی 100% پابندی شروع کریں۔ تو کون کون بچہ عزم کرتا ہے کہ اس بات پر ہم انشاءاللہ العزیز
मुकम्मल अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला, ठीक है, हाथ नीचे कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ जमा होना और हमारा इस कुरान पाक को पढ़ना, पढ़ाना, इसको याद करना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो दूसरे मकातिब, दूसरे मदारिस से बच्चे आए हुए हैं, मैं उनसे भी और उनके जिम्मेदारान हजरात से भी बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इदारे की इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, एतमाद करते हुए अपने बच्चों को यहाँ लाए और इस मुकाबले में हिस्सा दिलवाया। अभी इनामात के लिए मैं मौलाना हमजा साहब और हमारे जो सवाल करने वाले साथी थे मौलाना सादुल्ला साहब और कारी अबू बकर साहब, कारी मिराजुल हसन साहब, अगर कारी मुशर्रफ साहब यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं और बच्चों में एजाजी इनामात बच्चों को दें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। वो सामने स्टेज पर तशरीफ ले आए।